أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. یہی یہود کی کارستانی اور ان کی عہد شکنی اور غداری بے ایمانی اور مکاری 420 بدعمالی کا ذکر چل رہے ہیں. دیکھ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ان سے اور کتنی برائی ان کو بیان کر رہے ہیں. ایک مجال اکٹھا سے مس ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو. تورات میں یہود سے یہ وعدہ لے گئے تھے ایک تو خون ریزی نہیں کرو گے، قتل و غارت گری. بہت بڑا جرم ہے. اور دوسرا یہ وعدہ لے گیا تھا کہ کسی کو جلاوطن نہیں کرو گے. انسان غلطی ہو جاتی ہے تو صلح صفائی کی کوشش کرو، معاملہ کو رفع دفع کرو. گھر سے نکالنا، علاقے سے نکالنا، جلاوطن کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اے میرے بھائی رومال نیچے رکھو، چھٹی اب تک ہے جی، آپ کو کہہ رہا ہوں رومال نیچے رکھو. کہاں جا رہے ہو؟ کہ جلاوطن کرنا اور کہ راندے درگاہ کرنا، گھر علاقے سے نکالنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی انسان سے نا. اگر دو قبیلوں میں، دو خاندانوں میں، دو برادری میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو جس کی غلطی اس کے مطلب ہے وہاں سے نکالو اس کو، رفع دفع کرو. اور تیسرا حکم یہ تھا کہ جو اگر قیدی ہو کوشش کر ان کو چھوڑاؤ کسی طریقے سے. جیلی کو مبادلہ کرو یا پیسے دے کر یا کسی طریقے سے جیلی کو کیا کرو، چھوڑاؤ، بشرطیک ناحق ہو. اگر واقعی مجرم ہو تو سزا کا کہیں مستحق ہے، لیکن ناحق اگر جیلی ہو تو کیا کرو، وہ آزاد کرو. اور اسی طریقے سے اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی غلام ہے یا کنیز ہے اس کو خرید کے آزاد کرو. یہ احکامات توریت میں تھے. خون ریزی نہ کرنا اور ایک دوسرے کو جلاوطن نہ کرنا ہو، اس طریقے سے جیلوں کو خلاصی اور رہائی دینا ہو. یہ اب یہود کہتے ہیں ان کے بے شمار قبائل تھے. مدینہ میں کئی قبائل تھے یہود کے، خاص کر 4 بڑے قبیلے تھے: اوس، خزرج، بنو قریظہ و بنو نذیر. اوس خزرج کے آپس میں دشمنی تھی اور بنو قریظہ و بنو نذیر کے آپس میں دشمنی تھی. ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور جیسے جیسے موقع ملتا ایک حریف اور دوسرے حریف کو زیر کر لیتا اور دشمن کو مارتا. تو اوس خزرج کے آپس میں دشمنی تھی اور قریظہ بنو نذیر کے آپس میں دشمنی تھی. بنو نذیر سواد زواد کے ساتھ، وہ نذیر نہیں ہے دال زاد، بنو نذیر سواد زوا، اور قریظہ زوا کے ساتھ. تو اوس خزرج کے آپس میں دشمنی تھی پرانی، جیسے ہوتا ہے اکثر بلوچوں پختونوں میں قبیلوں کا آپس میں لڑائی دشمنی ہوتی رہتی. اور بنو قریظہ و بنو نذیر کے آپس میں دشمنی تھی. اب اوس نے خزرج کے مقابلے میں نا بنو نذیر کے ساتھ کہیں معاہدہ کر لیا اور اس کا حلیف بن گیا، اور خزرج بنو نذیر کے ساتھ مل گئے. اس طریقے سے وہ آپس دشمن تھی آپس میں. تو قبیلے اوس نے بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ صلح ہو گئی اپنے فریق کو زیر کرنے کے لیے خزرج کو. تو خزرج نے دیکھا کہ اوس جو ہمارا حریف ہے، ہمارا دشمن ہے، اس نے بنو قریظہ کے ساتھ کہے ہیں مصالحت کی ہے، معاہدہ کیے ہیں. وہ جا کے بنو نذیر کے ساتھ مل گئے خزرج. اس طریقے سے کہ ہیں ادھر سے یہ انسان معاوضہ. اب ظاہر بات ہے نا، جماعت بڑھ گئی، پارٹی بڑھ گئی، تنظیم بڑھ گئی،
اب ایک دوسرے سے مار داڑ، خون ریزی شروع. اور جو فریق زیر ہو جاتا، مغلوب ہو جاتا، اس کو جلاوطن کر دیں، نکلو یہاں سے. یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اگر ان میں سے کوئی فریق اگر پکڑا جاتا، اگرچہ دشمن کا آدمی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی چڑھاتے تھے. اپنا آدمی قید ہو تب بھی اس کو چڑھاتے تھے، اگر دشمن کا گرفتار تب بھی چڑھاتے تھے. تو دو احکامات انہوں نے پس پش ڈال دیے. یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا قتل غارت گری نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے. اس حکم کو انہوں نے پس پش ڈال دیے. جوان کے بچے آپس میں ایسے لڑ پڑے کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ کیا ہو گئے، قتل ہو گئے ناحق. اس حکم کو پس پش ڈال دیے. اور جو فریق مخالف زیر ہو جاتا، مغلوب ہو جاتا، اب جو فریق غالب ہے اس کو جلاوطن کر دے، یہاں سے نکلو. وہاں کو جو کچے بچے افراد وہ بھی ختم کریں گے، جاؤ یہاں سے. مجبوراً وہ علاقہ کو چھوڑنا پڑتا، اس کے لیے جانا ہوتا. لیکن کوئی بھی فریق، چاہے بنو نذیر کا آدمی ہوتا، بنو قریظہ کا، اوس کا، خزرج کا، کوئی شخص گرفتار ہوتا تو سب یہودی مل کر اس کیا کرتے، اس کو آزاد کرتے. اگرچہ مخالف ہوتا تبھی آزاد کرتے تھے. تو کہتے کیوں؟ کہتے تورات میں ہمیں کہ ہیں جیلی کی رہائی کو حکم، جیلی کو رہائی دینا، اس کو خلاصی دینا اور رہا کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اچھا، اگر جیلی کو آزاد کرنے میں بڑا ثواب ہے تو قتل غارت کی ان کو کرنے میں ثواب ہے. ایسے بے ایمانوں کو تورات کے کچھ احکامات کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. اگر جیلی کو رہائی کرنے کا حکم ہے، اس میں بڑا اجر ہے، تو قتل غارت گری اور جلاوطنی کتنا بڑا جرم، اس میں کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ اس میں آپ کو کیا گولی لگی؟ کچھ احکامات کو ماننا اور کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، یہ بڑی تباہی و بربادی. یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، خطاب عام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کے، بنو قریظہ بنو نذیر اس وقت موجود تھے. ایک مراد ان کے بڑے دشمنی پرانی چلی آ رہی تھی کہ لا تسفکون دماءکم. یہ مفعول ثانی برے کس کے لیے؟ میثاق کے، یہ خزنہ کے لیے. لا تسفکون تعویل مصدر ہو کر پھر مفعول بنے گا ثانی. ہمیں تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کو خون نہیں بہاؤ گے. سفکا یسفکون، بہانا، دماء دم کی جمع خون، مراد ناحق قتل کرنا، خامخواہ ناحق خون ریزی، قتل و غارت گری. اسے ایک ہی حکم لے گا. نمبر 2، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو ایک دوسرے کو من دیہارہم، ان کے علاقوں سے. دیہار دار کی جمع، لفظی ترجمہ گر مراد علاقہ ہے. جلاوطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم، پھر اس وعدے کے بعد تم نے اقرار کی جی ہاں یہ ہمیں منظور ہے. وانتم تشہدون، تم گواہی دے رہے ہو اور پھر بھی تم نے عہد شکنی کر دی. اقررتم، اقر یقر اقرار، اس کی ضد آتی جہد، نہ ماننا، نہیں مانتا. سمجھ رہے ہو؟ اقرار، اس کی ضد آتی جہد. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. یہ اسپیکر کو گڑبڑ تو نہیں کر رہے؟ تو اس کی ضد آتی ہے، صحیح ہے، اس کی ضد آتی ہے، یاد رکھنا، جحود جہد، انکار کرنا، اور اقرار. ثم اقررتم، تم اقرار کہ ہاں ہمیں منظور ہے. وانتم تشہدون، تم گواہی دے کہ ہاں صحیح، اور پھر تم نے وعدہ خلافی کی. ہزاروں آدمیوں کو ناحق قتل کر دے. کتنوں کو تم نے جلاوطن کر قتل کر. بنو نذیر کی عادت تھی لوگوں کو جلاوطن کرنا، فریق کو، اور بنو قریظہ کی عادت تھی کیا کرنا؟ قتل کرنا. یہ بنو نذیر کی عادت تھی مخالف کو جلاوطن کرنا، اور بنو قریظہ کی عادت تھی قتل کرنا.
ثم انتم ہؤلاء ہے یا ثم استعباد کے لیے شکوے شکایت پھر تم وہی لوگ ہو. ثم انتم ہؤلاء ثم و ہؤلاء یاد رکھنا یہ توبیخ ہے اور شکوے شکایت ہے. پھر تم وہی غدار ہو. تقتلون انفسکم قتل کرتے ایک دوسرے کو. اوس خزرج کا آپس میں لڑائی, بنو قریظہ و بنو نذیر کا آپس میں لڑائی. ادھر سے اوس بنو قریظہ کے ساتھ کہے ہیں معاہدہ کر لے کہ ایک دوسرے کو معین مددگار بنیں گے. اس طریقے سے نا اگر میں مشکل میں پھنس گئے تو آپ ساتھ دو گے, آپ پھنس گئے تو میں ساتھ دوں, ایک دوسرے کے حلیف بنیں گے. اور ادھر سے خزرج نے دیکھا کہ ہمارا حریف جو ہے نا وہ حلیف بن گئے کس کا؟ قریظہ کا. وہ جا کے بنو نذیر کا ساتھ دے دے کہ ہم ایک دوسرے کے معین مددگار بنیں گے دشمن کے مقابلے میں. ثم انتم ہؤلاء یاد رکھنا یہ شکوے اور یہ کنائے ان کے غداری اور بےایمانی سے. تم کتنے بڑے غدار اور آج شکن ہو, وہی غدار ہو. تقتلون انفسکم قتل کرے نہ حق خون ریزی کرتے ہو. وتخرجون فریقا اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو منکم اپنے. یہاں سے مراد کون ہے؟ حریف ہے. حریف اور حلیف یہ جو ہمارے بلوچ پختون بھائی اردو زیادہ نہیں سمجھتے. حریف کہتے ہیں مخالف کو اور حلیف کہتے ہیں موافق کو. حریف را کے ساتھ دشمن کو کہتے ہیں, مقابل کو جو ضد میں ہوں. اور ایک حلیف ہے لام کے ساتھ موافق کو کہتے ہیں, دوست کو کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اوس بنو خزرج کسے کہ حریف تھا تو بنو قریظہ کا حلیف بن گیا. اور خزرج جو اوس کا کہ حریف تھا وہ بنو نذیر کا حلیف بن گیا. یہ ہمارے بزیفش بلوچ اگر بھائی اردو نہیں سمجھتے. حلیف کہتے یاد رکھنا, ہاں حلیف کہتے موافق کو, دوست کو. باہمی حلف سے نا قسم لینا, ایک دوسرے کو معین مددگار بننا. اور حریف کے ضد دشمن کو, مخالف کو. تو فریق سے مراد مخالف ہے, حریف ہے. تو اوس کو موقع ملتا خزرج میں کہیں شبخون مارتا اور غالباً جلاوطن کر دیتا. اب یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں کر لیتے. تو جو فریق کو موقع مل جاتا شبخون مارتا, آدمی قتل کرتا اور کچھ کو جلاوطن کر دیتا. من دیارہم تظاہرون علیہم ظاہرا یظاہرون بمانے ان کے معاونت کرنا, کسی کے مقابلے میں مدد کرنا. تظاہرون علیہم, علیہم یاد رکھنا, علیہم سے مراد کون ہے؟ یہ فریق ہے, مد مقابلے دشمن ہے, حریف ہے. مثلا اوس ہیں تو اس کو مد مقابل کون ہے؟ خزرج ہے. تو بنو نذیر یاد رکھنا, اگر اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ وہ اوس کا ساتھ دے کر کس کے خلاف مدد کرتا؟ خزرج کے خلاف. اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتا اوس کے خلاف. تظاہرون علیہم, علیہم کا مرجع کے فریق مخالفین ہیں. تو اگر بنو نذیر اور قریظہ کی لڑائی ہوتی تو اوس قریظہ کا ساتھ دیتا بنو نذیر کے ضد میں, ان کے خلاف. سمجھ گئے؟ اور ادھر سے خزرج بنو نذیر کا ساتھ دیتا بنو قریظہ کے خلاف. یہ تظاہرون علیہم صیغہ کو پہچان لو. ظاہرا یظاہرو معاونت کرنا اور دوسرے کے مقابل میں. تو اپنے حلیف کی مدد کرنا کس کے ضد میں؟ اپنے حریف کے. تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتا خزرج کے مقابلے میں, اور بنو نذیر خزرج کی مدد کرتا اور اس کی مدد کر لیتا کس کے مقابلے میں؟ اوس کے. تظاہرون علیہم تم چڑھائی کرتے ہو ان پر بالعثم گناہ کر کے.
تو ظاہرا یظاہر مدد میں کرتا ہوں چڑھائی کرنا مدد کرنا بالاسم گناہ کر کے والعدوان دشمنی کر کے. یہ دو احکامات کو انہیں پس پش ڈال دیے قتل غارت گری اور جلاوطنی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ یاتو کو فعل ہم ضمیریں فریق مخالف نا. اگر اوس ہے تو مخالف کون؟ خزرج ہیں، بنو نذیر وغیرہ. اگر فریق مخالف قیدی بن کر آ جائیں، اسارا یہ اسیر کی جمع ہے، اور اسیر بمانے معصور قیدی. ایک قول ایک اسارا جمع اسیر، اسیر بمانے معصور قیدی. اور بعض حضرات فرما کہیں اسارا جمع اسرا، اسرا جمع اسیر، تو ایسے صورت کہ جمع الجمع ہوگا، جمع الجمع. تو ایک قول ہی نہ ہوئی ان کا کہ اسارا اسیر کی جمع ہے، اور اسیر بمانے معصور، اسے فاعل بمانے حبیب بمانے محبوب، قتیل بمانے مقتول، تو اسیر بمانے معصور. اور دوسرا کریں کہ اسارا یہ اسرا کی جمع ہے، اسرا، اور وہ جمع اسیر کے نہ اسرا، اسرا جمع اسیر، اسارا جمع اسرا اور اسرا جمع اسیر، تو ایسی صورت میں جمع الجمع ہوگا. وہی یاتوک اسارا، یاتوک ہم ضمیر سے حال بنے گا، ترکیبی لحاظ سے حال ہے. اگر وہ ہے تمہارے پاس قیدی بن کر، تو تفادوہم فدیہ سے بدلہ دے کر چھڑانا. اصل کہ تفادونا فادا یفادی، ان کی وجہ سے نون اعرابی کیا ہو گئے؟ ساکت ہو گئے. اصل کہ تفادون باب مفعول سے فادا یفادی، ایک دوسرے کیا کرنا؟ جیلی چھڑانا. فدیہ سے مشتق ہے، فدیہ کے بدلے کو. تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور نون جو ساکت ہو گئے وہ کہ ہیں ان کی وجہ سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر فریق مخالف آئے تمہارے پاس، فریق مخالف آئے تمہارے اسارا قیدی بن کر، یاتو سے حال بنے گا. اصل تھے یاتو نا، تو نون کی وجہ سے کہ نون ان کی وجہ سے نون گر گیا. تو فادو نہ ہو تو تم فدیے دے کر ان کو چھڑا دیتے ہو. کبھی اس طرح کے جیلیوں کا آپس میں مبادلہ ہوتا، ادھر سے بنو نذیر نے بنو قریظہ کو گرفتار کیا ادھر سے، تو ایک دوسرے کیا کہتے ہیں؟ قیدی کے مبادلہ کرتے تھے. ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے، آپ ہماری قیدی چھوڑو، یہ بھی ہوتا تھا. اور کبھی اس طرح کے پیسے دے کر، پیسے دے بھائی لاکھ روپے لے لو، ہمارے قیدی چھوڑ کر، ٹھیک لے جاؤ. تو فادوہم تو فدیے دیکھو تم ان کو چھڑا دیتے ہو. وہ محرم علیک، واہ حالی درا حال ہے کہ حرام ہے تم پر اخراجہم فریق مخالف کو جلاوطن کرنا. یہ ضمیر قصہ ہے. ضمیر قصہ کہتے ہیں ضمیر پہلے ہو مرجع بعد میں ہو، جسے قل هو اللہ احد. ایک ضمیر شان ہے، ضمیر شان کا کوئی مرجع نہیں، وہ تاکید کے لیے آتی ہے ضمیر. سمجھ، جیسے انہ لا یفلح الکافرون، انہ لا یفلح الظالمون، یہ ضمیر شان ہے. ضمیر شان کا مرجع نہیں، یاد رکھنا، وہ صرف تاکید کے لیے لائی جاتے ہیں. اور ایک ضمیر قصہ ہے، ضمیر قصہ کہتے ہیں ضمیر پہلے ہو مرجع بعد میں ہو، جیسے قل هو اللہ احد، وہ مرجع اللہ تعالیٰ ہے. اور تیسری عام ضمیر ہے کہ مرجع پہلے ہو اور بعد میں ضمیر آ جائے. وہ محرم ہوا کا مرجع کون ہے؟ اخراج ہے. یہ ضمیر قصہ ہے، ضمیر پہلے آ جاتے اور مرجع بعد میں. وہ محرم علیک اخراج کو، اور یہ تقریباً یاد رکھ تاکید کے لیے آ جاتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد. ضمیر قصہ وہ بھی تاکید کے لیے آتے ہیں نحوی حساب سے. درا حال کہ حرام ہے تم پر
ان کو جلاوطن کرنا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کچھ حصے کتاب مراد تورات ہے، اسے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو. اس مراد یہ حصہ نا کہ جیلی کو کیا کرنا، رہائی دینا، خلاصی کرنا. اگرچہ جیلی مخالفین میں ہوتا تب بھی اس کو رہا کر دیتے. کیا کہ تورات میں آئے کہ جیلی کو چھڑانا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. کیا قتل میں کیا ہے پھر؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ حصے کے انکار کرتے ہو. اس مراد کون ہے؟ قتل ہے اور جلاوطنی. حالانکہ 3 وعدے ان سے لیے گئے تھے. خون ریزی نہیں کرو گے، کسی فریق کو جلاوطن نہیں کرو گے، اور ساتھ ساتھ غلاموں کو، کنیزوں کو آزاد کرو گے، جیلی کو بھی آزاد کرو گے. تو تیسرے حصے پر عمل کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور جیلی کو آزاد کرتے تھے. کہتے ہمارے تورات میں ہے، کیا کہ اس کو بہت بڑا اجر ہے. واہ بھائی. اور قتل غارگری میں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ افتو استفہام یاد رکھنا، یہ توبیخ کے لیے، ڈرانے دمکانے کے لیے. کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کچھ اخلاق نہیں ہے. افتؤمنون، یہ استفہام یاد رکھنا، یہ توبیخ کے لیے، تہدید کے لیے، ڈرانا دمکانے کے لیے. کفر یاد رکھنا، کفر کبھی اس کی ضد آتی ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر ایک اعتقادی طور پر انکار کرے یہ کفر اعتقادی ہے. لیکن کبھی کفر کے اطلاق یاد رکھنا حرام فعل پر ہو جاتا ہے، اور کبھی زجرن اور توبیخن فسق و فجور کے لفظ کفر استعمال ہو جاتا ہے. جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی کفر سے وہ کفر مراد نہیں ہے، کفر اعتقاد، کفر عملی مراد ہے. اللہ مالوسی نے بڑی اچھی تحقیق کی کفر کے بارے میں. تو کفر کے اطلاق یاد رکھنا، جیسے کہ ایمان کے ضد میں ہو جاتا نا انکار کرنا، تو اس سے کبھی کبھی ناجائز اور حرام فعل پر ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا، یہ یہودی اعتقادی طور پر قتل غارت گری کو اجر ثواب نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں کفر میں کہ ایک حرام فعل کا مرتکب ہونا، وہ تکفرون ببعض. قتل غارت گری حرام ہے، جلاوطنی حرام ہے، تم ایک حرام فعل کے مرتکب ہو رہے ہو. یہ تو اس کو یاد رکھنا. علماء فرماتے ہیں کفر عملی، ایک کفر اعتقادی اور ایک کفر عملی. جیسے الترغیب و ترغیب میں اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے اگرچہ لیکن ترغیباً چلتی ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے کافر ہو جائے گا. تو کیا ہو؟ کافر گردن مارو اس کے. اور کفر عملی مراد یاد رکھنا، فقط کفر، یہ اس نے ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا، بہت بڑا جرم کر دیا. تو لفظ کفر کے اطلاق یاد رکھنا، کبھی ایمان کے ضد میں ہو جاتا نا، تصدیق نہ کرنا، اقرار نہ کرنا، اور کبھی کبھی اس کے اطلاق فعل حرام پر ہو جاتا. یہاں یہی مراد ہے. یہود یاد رکھنا وہ قتل غارت گری کو اجر نہیں سمجھتے تھے، اعتقادی طور پر اس کو کہ جائز نہیں سمجھتے تھے. بس قومی دشمنی تھی جسے ہوتا رہتا ہے. مسلمانوں میں کیا کم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اعتقادی طور پر اس کو کیا حلال نہیں سمجھتا ہے، بس دشمنی، نفس کا غلبہ ہے، شیطان کا دباؤ ہے. تو ایک حرام اور ناجائز فعل کے ارتکاب کو زجرن اور توبیخہ میں کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یاد رکھنا، تو کفر کے اطلاق کبھی زجرن اور توبیخن اور تغلیظن حرام اور ناجائز فعل پر ہو جاتا ہے. یہاں یہی مراد ہے. کیونکہ یہود اعتقادی طور پر یاد رکھنا قتل غارت گری کو نا جائز نہیں سمجھتے تھے. اعتقادی طور وہ بھی جانتے تھے غلط، بس نفس کا غلبہ جیسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں. دو بھائی آپس لڑتے ڈھس مار دے، ڈاکون پیسے چھین لے، پیسے اس نے مزاحمت کے ڈھس مار دے، ختم کر دے.
الگ ڈاکو کو معلوم قتل کرنا غلط طریقے، لیکن نفس سے نفس کہاں چھوڑتا ہے انسان. بلوچستان اور صوبے سرحد میں پختون اور بلوچوں میں جو قبائل کے آپس میں کیا ہوتے لڑائی زمینوں پر، ادھر سے مورچے بندی ادھر سے مورچے بندی، دونوں چاچازاد بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں زمینوں پر. تو کیا وہ کفر ایسے قتل غارتگری کو جائز سمجھتے ہیں، اجل سمجھتے نہیں؟ بس نفس ہے، غصہ ہے، جائیداد پیسے دنیا کے خاطر لڑائی ہوتا رہتا. تو کفر کے اطلاق کبھی انکار پر ہو جاتا ہے اور کبھی زجرن توبیخن اور تغلیظن ایک فعل حرام پر ہو جاتا ہے، اور اس کو عام طور کہتے ہیں کفر عملی اور ایک کفر اعتقادی. کافر کا کفر یاد ہو کفر اعتقادی، اور اگر ایک مسلمان غلط کام کرے تو وہاں اگر کہ آیت اور احادیث میں روایت میں لفظ کفر آ جائے وہ کفر عملی ہے، کفر عملی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ استفہام توبیخ کے لیے. فما اب یہاں تو آج کی نہیں، اب ان کی سزا فما جزاؤ، تو بدلہ کچھ بھی نہیں. من یفعل ذلک من، تم میں سے یہ حرکت کرے، کیا حرکت؟ قتل غارت گری کرے، اور تورات کچھ اسے مانے کچھ کو نہ مانے، اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت لٹا دے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. خز کے ذلت اور رسوائی کو. چنانچہ بنو نذیر یاد رکھنا، وہ لوگوں کو جلاوطن کیا کرتے تھے، اور بنو قریظہ قتل کرتے تھے. چنانچہ جب سن 4 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے غداری کر کے نا مشرکین کا ساتھ دے دیا. جب آپ احزاب سے فارغ ہو گئے تو آپ حکومت کے جاؤ ان کی سرکوبی کے لیے بنو قریظہ کے. چنانچہ ان کے 300 نوجوان قتل کر دیے گئے، 300، اور بوڑھے اور بچے اور عورتیں قیدی بنا دے گئے. اور بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا آپ نے، بالکل نکال دے مدینہ سے، شام چلا گیا. تو فاروق اعظم نے اپنے دور سے وہاں سے نکال دیا اس کو. آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. بنو قریظہ کو آپ نے قتل کر دیا، 300 نوجوان کے جنگجو سب قتل ہو گئے، باقی بوڑھے بچے عورتیں سب قیدی بنا دے گئے. اور بنو نذیر کو آپ نے جلاوطن کر دیا، شام چلے گئے بنو نذیر. تو پھر فاروق اعظم نے اپنے دور وہاں سے نکال دیا، بالکل سرزمین عرب سے باہر کر دے. اس حدیث پر عمل کرتے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. تو فاروق اعظم نے اس حدیث پر عمل کرتے بنو نذیر کو وہاں سے نکال دے. تو یہ سزا یہ الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کی ذلت اور رسوائی ہو گئی. بنو نذیر جلاوطن ہو گئے، ان کا کام تھا جلاوطن کرنا، تو سزا ان کو ایسی مل گئی، راندے درگاہ ہو گئے. اور بنو قریظہ کا کام تک فریق مخالف کو قتل کرنا، تو ان کی سزا یہ قتل کی، جیسے کرو گے ویسے مرو گے. جیسے کرو گے ویسے مرو گے. تو ان کا کام تھا جلاوطن کرنا، تو مسلمانوں نے ان کو جلاوطن کر دیا. اور بنو قریظہ کا کام تھا قتل کرنا فریق کو، تو وہ بھی خود قتل ہو گئے. فما جزاؤ، پر سزا کچھ بھی نہیں ہے. من یفعل ذلک، جو کیا کرے، یہ ذالک انشاءاللہ کون ہے؟ قتل ہے، اخراج ہے. الا خزی فی الحیات، مگر ذلت اور رسوائی فی الدنیا. ویوم القیامت، یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور قیامت کے دن یردون یسیرون، جائیں گے الی اشد العذاب. دیکھو رد یرد، ایک چیز کو اپنے اصل حالت میں لوٹانا. کہ اس سے پہلے بھی عذاب گرفتار تھے، دوبارہ بڑے عذاب طرف جائیں گے. اگر رد اپنے حقیقی معنی میں ہو
کہ ایک چیز کو اپنے اصل حالت کی طرف کیا ہے لوٹانا، تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کو بڑا عذاب تھا، قتل ہو گئے، جلاوطن ہو گئے، اور قبر کے بھی عذاب، اور مزید پھر کہ جہنم کا عذاب، یہ یردون الی اشد العذاب، ورنہ رد یرد لوٹانا اصل ہے، سمجھ رہے؟ ثم رددنا الی امہ کی تقر عینہ، تو اگر رد اپنے حقیقی معنی میں ہو تو معنی یہ ہوگا کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی وہ بھی بڑا عذاب تھا ان کے لیے، اور قبر کا عذاب وہ بھی بڑا عذاب ہے، اور مزید پھر کہ اب کیا ہیں جہنم کا عذاب۔ اور بعض حضرات نے فرما کے نہیں یردون بمانا کیا ہے یسیرون، ابھی جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، رد بمانے ضرورت کے، پھر تو ترجمہ یہ ہو کہ جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، اور اگر رد اپنے حقیقی معنی میں ہو تو مقصد دنیا میں بھی یہ قتل اور جلاوطنی یہ بھی ان کر کے بڑا عذاب ہے، اور قبر کا عذاب وہ بھی بڑا عذاب ہے، اور آخرت میں پھر اور بڑے عذاب کی طرف جائیں گے۔ ثم یردون، پھر لٹا دے جائیں گے، اور لٹانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ لے جانے والا، الی اشد العذاب، اس میں تفضیل ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی اور قبر کا عذاب، لیکن آخرت کا عذاب ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔ فلا یخفف عن العذاب، ہلکا نہیں کہ ان کے عذاب ہو، ولا هم ینصرون کی مدد ہوگی۔ کبھی دنیا میں ہو جاتا ہے نا سزا سخت ہوتی، آصف پہ کہ معافی کو کوئی بھی، اور کبھی سزا کے بعد کبھی خلاصی ہوتی، کبھی کہ مدد ہوتی، فرق یہ بھی نہیں، ہمیشہ عذاب رہیں گے، یہ ان کی بدعملی کی سزا ہے۔ آگے مزید اور یہود کی عادت شکنی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یا کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے مسلسل بھیجا، من بعد حضرت موسیٰ بالرسول، قفا، ایک قفا سے مشتق ہے، اصل قفا کے لیے گدی نے پچھلا حصہ، یہ اس بھی قفا کے گدی کو، تو قفا یو کفی، مسلسل لگاتار یکے بعد ادھر، تو ہم نے مسلسل رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، سمجھ رہے نا، ہارون علیہ السلام، شمعون علیہ السلام ہے، حزقیل علیہ السلام ہے، کئی انبیاء ہے۔ وآتینا عیسیٰ بن مریم، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو البینات، واضح دلائل مراد معجزات ہے، اور جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آنے والا ہے۔ بینات مراد حضرت عیسیٰ کے معجزات، مردہ کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس سے، پاک فرشتے کے ذریعے سے، روح القدس، روح جس میں حیات کا دار و مدار ہے، حیات کا دار و مدار ہے، تو یہ نسبت تشبیہی ہے، سبب تشبیہی۔ تو جبریل کو روح اس لیے کہتے ہیں نا، جس روح سے انسان کے اور حیوانات کی زندگی ہے، تو اس طریقے سے علم کے ذریعے سے حیات معنوی ہے، چونکہ وہی انبیاء کے پاس وہی کون لے کر آئے؟ جبریل۔ اب دنیا میں جو علم آئے تو وہ انبیاء کے ذریعے سے، اگر انبیاء نہیں ہوتے علم کہاں ہوتا؟ جہالت ہوتی، بے دینی ہوتی، تو علم آئے انبیاء کے ذریعے سے، اور تمام انبیاء کے پاس وہی لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے، اس حساب سے اس کو روح کہتے ہیں۔ ہاں، یہ کیا نسبت سبب تشبیہی، نسبت سبب تشبیہی ہے، تشبیہ ہے۔ اصل روح کہتے کیا ہیں؟ روح جس پر انسان اور حیوانات کی زندگی کا دار مدار ہے، روح ہوگی تو زندگی ہے، روح نہیں تو زندگی نہیں، ختم۔ تو اس طریقے سے یہ تشبیہ کہ علم ہے تو حیات معنوی، علم نہیں تو کیا ہے؟ وہ ایک مردہ ہے، چونکہ جبریل امین وہی لے کر آئے،
اور وہی کی حیثیت معاشرے میں جیسے روح کی حیثیت جسم میں. جسم بہترین انسان روح ہے تو انسان مر گئے تو مٹی میں. اس طرح کے معاشرے میں وہی علم ہو تو کہ معاشرہ ہے، اب وہی علم نہ ہو تو اندھیرو جہالت ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پھر تو نسبت سبب تشبیہ ہے. روح القدس عیسیٰ بن اصح یہ نہیں کہا لفظ عیسیٰ اور لفظ موسیٰ یہ کہ ان کا معنی موسیٰ تو لفظی معنی ہے اس طرح کا آتا ہے، اور عیسیٰ یہ صحیح کہ یہ ایک معنی ہے کہ بمعنی مبارک کیا آتا ہے، مبارک، اور صحیح کہ اسے کوئی خاص معنی نہیں ہے. بعض حضرت فرمایا کہ عیسیٰ سریانی لفظ ہے، اب کہ مبارک کے معنی ہوتا ہے بابرکت. اور مریم یہ تو اجمی لفظ ہیں، اور بعض حضرت فرمایا کہ سریانی ہے اور اس کا معنی ہے خادمہ اور عابدہ. علامہ مالوسی نے وہ تحقیق روح المانی میں عیسیٰ کہ بعض حضرت یہ سریانی لفظ ہے اور اس کا معنی مبارک کے معنی مت بابرکت. اور مریم یہ بھی سریانی بمانے عابدہ اور خادمہ. خادمہ اس لیے کہتے چونکہ اس کے والدہ نے منت مانی تھی سورہ آل عمران میں آنے والے ہیں، اگر میرا لڑکا پیدا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں. اتفاق لڑکی پیدا ہو پھر خدمت کرنے لگی اور عبادت کرنے والی. اگر اس کو مانا ہو تو بمانے عابدہ اور خادمہ. جبریل تو روح یہ جبریل کی صفت یاد رکھنا. تو روح یہ کہ نسبت سبب تشبیہی ہے، جیسے روح سے انسان اور جانداروں کے حیات ہیں تو اس طرح سے وہی سے کہ معاشرے کی حیات ہے، اور وہی لانے والا کون ہے؟ جبریل ہے. اور قدس بمانے طہارت اور کے برکت کیا آتا ہے؟ قدس بمانے بابرکت اور اسی سے قدوس ہے اللہ تعالیٰ کے کہہ چکے ہیں نام ہے قدوس. قدس سے مبالغہ کے صیغہ ہے بمانے کہ طاہر اور بابرکت ہونا. تو جبریل ظاہر بات ہے گناہوں سے بھی پاک ہے اور بابرکت فرشتے ایک قدس کو معنی ہے. آگے یہود کی شکوہ ہے افکلما جاءکم اے ہے جب بھی آئے تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول بما ان احکامات کو لے کر لا تہوا انفسکم جو تمہارے جی نہیں چاہتا تھا. تہوا ہوا یا ہوا کہتے چاہنے کو محبت کرنے کو. حضوری گر ہمیں خواہی ازو غائب مشو حافظ متا تلقا من تہوا دع دنیا و امہلہا. شیرازی کہتے ہیں وہاں یہ حضوری گر ہمیں خواہی اگر اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو ازو غائب مشو حافظ اللہ سے غافل نہیں ہونا. متا تلقا من تہوا جس سے ملنا چاہتے ہو دوستی دع دنیا و امہلہا تو دنیا پہ لعنت بھیجو پھر دور رہو دنیا سے. آپ شیرازی کہتے ہیں حضوری گر ہمیں خواہی ازو غائب مشو حافظ متا تلقا من تہوا دع الدنیا و امہلہا فمہل الکافرین و امہلہم رویدا. حضوری گر ہمیں خواہی اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں ازو غائب مشو حافظ تو ایک لمحہ کے رب سے غافل نہیں ہونا. متا تلقا من تہوا یہ چاہنا متا تلقا من تہوا دع الدنیا و امہلہا دنیا سے دور رہو. پھر حافظ شیرازی کی بڑی اچھی کتاب ہے لیکن شوق کا ہے دیوان حافظ بڑی اچھی کتاب ہے. یہ ہوا یا ہوا چاہنا بما لا تہجو نہیں لفظ نفی ہے جو تمہارے جی نہیں چاہتا تھا. یہ چونکہ لا نفی ہے کہ لام نہ ہوتا چاہنے کے معنی میں ہوتا. متا تلقا من تہوا دع الدنیا و امہلہا حافظ شیرازی کے شعر ہے.
حضوری گر ہمیں خواہی ازو غائب مشو حافظ. اگر اللہ کے سامنے پیش ہونا تو ایک لمحہ کے لیے اسے غافل نہیں ہونا. متا تلقاں من تہوا دع دنیا و امہلہا. جب بھی آئے تمہارے پاس رسول بما ان احکامات کو لے کر باریان تعدی کے لیے، چونکہ جاء یاد رکھنا فعل لازم ہے، اس کو متعدی کے لے کے با لائے گئے. جب بھی آئے رسول تمہارے احکامات لے کر، ایک ترجمہ. اور دوسرے افکلما جاءکم رسول، جب بھی لے کر آئے کوئی بھی رسول بما ان احکامات کو لا تہوا انفسکم، جو تمہارے جی نہیں چاہتا تھا، جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوتے، تمہارے ماحول کے خلاف ہوتے، تمہاری طبیعت کے خلاف ہوتے، تو کیا کرتے تھے؟ استکبرتم. یہ کلما کا جواب ہے. تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور بڑائی کا انجام کیا ہے؟ یہ ففریقاً کذبتم. تکبر اور غرور کا انجام یہ اس کا نتیجہ. تو ایک گروہ کو تم نے تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی انبیاء کے باتیں نہیں مانے. وہ فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو شہید کرتے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کتنے انبیاء کو تم نے مارا. افکلما جاءکم رسول، آپ یاد رکھنا یہ استفہام توبیخ کے لیے، ان کی بدبختی اور شقاوت قلب سے کنائے ہیں. کتنے بڑے بدبخت و شکیل قلب ہو. جب بھی انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا، باب استفعال ہے. غرور تکبر کو بالکل انتہا کر دی تم نے. اب متکبر کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کا نہیں فریقاً کذبتم، مفعول مقدم یاد رکھنا، تاکید ہے. فریقاً کذبتم، جسے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ کی بات نہیں مانا، کئی انبیاء کی تکذیب کی. وہ فریقاً تقتلون، اور کچھ کو قتل. پہلے صیغہ ماضی کے لایا، فریقاً کذبوا فریقاً تقتلون، اشارہ آپ دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کی بھی شہادت کے در پہ تھے، اگر اللہ نے دونوں کی حفاظت فرمائی. کذبتم ماضی، تقتلون مضارع، یعنی زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ان کو شہید کر دے، اور انبیاء کے بھی قتل کے در پہ تھے مستقبل میں، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، عیسیٰ کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، لیکن قتل کے در پہ تھے یہود. بہت کوشش کی. سن 7 ہجری میں جو آپ کہیں غزوہ خیبر کے موقع آپ کو زیر دیا گیا تھا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یہ خیبر کے موقع پر آپ کو زیر دیا گیا تھا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. کتنے کوشش کی. یہ فریقاً تقتلون، کچھ کو تم نے تکذیب کی، کچھ کی، اور کچھ قتل کے در پہ تھے. مستقبل ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آسمانوں میں اٹھا رہے. اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. بہت کوشش کی یہودی نے، کچھ نہیں ہوئی. ایسے بدبخت و بدنصیب. اس لیے حدیث میں سب سے اشد الناس عذابا من قتلہ نبی او قتل نبیا، سب سے بدبخت بدنصیب شخص وہ ہیں جس کو نبی قتل کرے. وہ کتنے بڑا بدبخت ہوگا نبی اس پر ہاتھ اٹھائے. او قتل نبیا، یا نبی خود. تو بتو یہود بھی خسرت جی، دل سخت ہوگا، بل بدبختی و شقاوت انتہا. اور مزید وقالو، اتنے جرید، اپنے کے پہ شرمندگی نہیں، دڑرے سے گناہ کرے کوئی کیا فرق پڑے. انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا، نافرمانی کرنا، اور پھر وقالو قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے. بالکل بدبخت و بدنصیب. غلف کس کی جمع ہے؟ ایک قول کے غلاف کی جمع ہے. غلف جمع غلاف، یعنی ہمارے دل بالکل پردے میں ہے.
جیسے زیدن عدل ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، قلوبنا فی غلفن، ایک کہنا چاہیے تھا قلوبنا غلف. جیسے زیدن عدل، ایک انسان مجسمہ عادل ہو، منصف ہو، اس سے ظلم نہیں ہوتا، کیا کہتے اس کو؟ عدل. منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال هو اذن، ہوا اذن. ارے کے بات سورۃ توبہ آنے والے، وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر سب پر اعتماد کر لیتا ہے. تاکید نا، زیدن عدل، سر تپا کہ عادل ہے، ظلم کرتا نہیں. تو وقلوبنا غلف، بالکل ہمارے دل پردے میں ہیں، ہم سے ہدایت کی امید نہیں رکھنا. ایک قول کے خلاف کی جمع ہے، تو ہونا تو یہ چاہتا قلوبنا فی غلفن ہمارے، لیکن فی کو حذف کر تاکیدن یاد رکھنا. بدبختی کی انتہا ہے، یعنی دل ہمارے اتنے پردوں میں لپٹا ہوا بند، بالکل کوئی چیز اندر نہیں جاتی. جیسے ایک چیز کو کپڑوں میں پلاسٹک میں لپیٹو، مٹی جائے کوئی چیز جائے گی؟ کچھ بھی. ہمارے دل بدبختی اور شقاوتی کے پردوں میں لپٹے ہوئے، یاد رکھنا. غلاف سے مراد ہے کپڑا نہیں، بلکہ بدبختی اور شقاوتی اور بدنصیبی کے پردوں میں بالکل ہمارے دل لپٹے ہوئے. ایسے کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ہم سے ہدایت کو امید نہیں رکھنا. یہ تو ہم کہیں اور بھی کریں گے، یہ تو چھوٹے چھوٹے جرم ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، توبہ توبہ ایسے. اور بعض حضرات فرماتے کہ غلف اغلف کی جمع ہے. اغلف کہتے اس آدمی کو جو بات نہیں سمجھتا. توبہ توبہ. اخلف کی جمع ہے، کم فہم و کم مکر. ہم آپ کی بات نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے. ضد، پتہ نہیں کیا کہہ رہے، آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. متکبر آدمی کی عادت ہی ہوتی، آپ جتنے بھی سمجھا کو پتہ نہیں باتیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے مولوی سے. اسی اغلف کی جمع ہے. اغلف ہے تو وہ شخص جو کہ بات نہیں سمجھتے، باتوں کو سمجھ یار آپ باتیں نہیں سمجھ. آپ جتنے بھی بات کریں، جتنے بھی نصیحت کریں، آپ باتیں سمجھ نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. بدبختی نا ماحول کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، کیوں سمجھے گی؟ اس کا متکبر آدمی کو سمجھائے اور باتیں اس کے مزاج کہہ رہے، آپ باتیں سمجھ نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے، آپ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ تیرے مزاج کے خلاف ہے، تیرے ماحول کے خلاف ہے، تیری طبیعت اور خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آتی. صیغہ کو پہچان لو میرے بھائی. وقالوا قلوبنا، یہ بڑے دڑلے سے کہتے، ایسے بے شرم و بے حیات ہیں کہ جو کچھ کرے پھر کیا فرق پڑتا کچھ میں. ہمارے دل پردے میں، ہمیں نصیحت نہیں کرنا، ہم سے ہدایت کی امید نہیں رکھنا، ہماری مرضی جو کچھ کرے. یا یہ بھی کنایہ اس سے کہ ہمارے دل علوم سے بھرے تورات کے، مزید ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود علامہ ہیں. یہ پردہ ایک کنایہ ہے ان کا اپنے گمان میں علوم سے. بس ہمارے دلوں میں علوم بہت زیادہ ہے، تورات ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، مزید ہمیں کسی نبی اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت جانتے ہیں. ہمیں نصیحت نہ کریں، ہم خود علامہ بڑھے. یہ ان کے ڈیٹ پن کا عالم تھا. یہ زمانہ حال کو ہوتے ہیں نا، آپ چھوڑ مولوی صاحب ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے، ہم زیادہ پڑھے لکھے، آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہم بہت جانتے ہیں. یہ یہود بھی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں تورات ہے، انجیل ہے اور کئی آسمانی کتابیں، اب مزید ہمیں علوم کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت بڑے علامہ ہیں. وقالوا قلوبنا غلف.
ایک تو ایسے ایک غلف ایک کنایہ ہوگا ان کے کیا ہیں علوم سے، یعنی ہمارے دل علوم سے کیا ہیں بھرے ہوئے، بالکل مزید گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس بہت علوم ہے. یہ بھی ان کے غرور و تکبر سے کہنا ہے. جیسے متکبر آدمی کو بتا میں زیادہ جانتا ہوں آپ سے، میں بھی پڑھا لکھا آدمی بہت جانتا ہوں، آپ مجھے نصیحت نہ کریں. اب تبلیغ حضرات سے پوچھیں، ایسے خرانٹ اور حمار سے واسطہ ہوتا ہے نا کہ جاؤ امریکہ برطانیہ ادھر جاؤ تبلیغ کرو، ہم مسلمان ہمیں بہت کچھ یاد ہے، خاک یاد ہے، کچھ بھی نہیں بے غیرت کو. ہر متکبر کے ہم بڑے علامہ ہیں، ہم بہت جانتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، سمجھ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. قالوا قلوبنا غلف، یہود یہ کرتے تھے. جواب بلعنہم اللہ بکفرہم، کچھ بھی اللہ بھی جلال مانگے، اللہ نے لعنت بھیجی ان کو کفر کی وجہ سے. لعنت کہتے بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری کو، یعنی اللہ نے رحمتوں سے دور کر دی بے ایمانوں کو. بالکل بل لعنہم اللہ بکفرہم، لعنت یاد رکھنا اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں. کیا مقصد؟ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے، شفقت و مہربانی سے ان کو دور کر دے. کو سے دور کر دے کہ بکفرہم، با سببیہ بے سبب کفرہم. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم ایمان لاتے ہیں. صحیح ٹھیک ٹھیک. فقلیلا ما یؤمنون، تو لعنت یاد رکھنا کہ اللہ کے رحمت اور مہربانی سے دوری کو کہتے ہیں. اللہ کا رحمت مہربانی سے دوری کو، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے مہربانی سے دور ہے. اور جب اس کی نسبت مخلوقات کے ہوں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگ بھی ان سے بیزار ہے اور فرشتہ بھی ان سے بیزار دور ہے. جب یہ نسبت مخلوق کی طرف بمانے کہیں بیزاری ہوتی، جیسے آگے آ رہا تھا کفرہم لعنت. یاد رکھ لعنت یہ بہت بڑے جرم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہر گناہ پہ نہیں، یاد رکھیں سنگین اور خطرناک اور بڑے گناہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. کفر خطرناک جرم ہے، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. قلیل یاد رکھ مفعول مقدم ہے اور ما زائدہ تاکید کے لیے، ہم بالکل ایمان لاتے نہیں، ان کے ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. قلیلا، یہ قلیلا یاد رکھنا مفعول اصل میں تھا ایمانا قلیلا یؤمنون، مفعول مطلق کو مقدم کر دیں. لے کہ مفعول مطلق بہت کم مقدم ہوتا ہے، یہاں مقدم وہ بھی ایک مفعول مطلق تاکید کے لیے، پھر ما مزید تاکید کے لیے. قلیلا اے ایمانا قلیلا، اور ما زائدہ تاکید کے لیے بہت توڑا نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے بعض حضرات نے فرما گیا قلیل بمانا ہے عدم کا ہے، قلیل بمانا ہے عدم، یعنی ان کی ایمان بالکل ہے بے ایمان ان کا. فقلیلا ما یؤمنون، کو ایمان لاتے نہیں ہیں. مفعول اے عملا ایمانا قلیلا یؤمنون، اصل یؤمنون ایمانا قلیلا، لیکن موصوف کو حذف کر دیا اور پھر بیچ ما تاکید لائے گئے.
ما زائدہ ترکیبی لحاظ سے قلیلاً یہ مفعول مقدم بنتا ہے اور موصوف اس کا معذوف ہے، اے ایمانا قلیلا، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے بدبخت اور رکے بد نصیب تھے۔ پہلے ایک میں نے آج چھوڑ دی بیچ میں نا، ہاں مجھے ابھی یاد پڑا، میں نے کہ میں بیان کر کے آ، لیکن اب میں حیران کو آیت کب آئے گی نا، وہ گزر گئی یار۔ یہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ آیت میں نے چھوڑ دی تھی نا، آپ بھی بزیافش یار، بتانا چاہیے تھا، میں آگے نکل گئے۔ اب میں حیران کہ یاد کب آئے گی یار، انسان ہو جائے پتہ نہیں چلتا یار۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون، جو عمل کر رہے ہو۔ ڈرانا تو ٹھیک، آپ جو کچھ کرو دنیا میں، اگر میں نہیں پکڑتا ہوں اور ڈیل دیتا ہوں، اس کے مطلب بھی بے خبر ہوں یا پکڑنے پر قادر نہیں ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں ڈیل دیتا ہوں، نہیں پکڑتا ہوں، یہ تمہیں تو اس کے ہیں آسانی کی طرف ٹھیک ہو جو انسان کا بچے بن جاؤ۔ ہاں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تمہارے کیس۔ وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے سب، ٹھیک ہے، حکمت کی تحت اللہ دنیا میں ڈیل دیتے، مولا دے دیتا ہے۔ اولئک الذین، یہ یہود ہوا، اشتروا الحیات الدنیا، اے آثروا الحیات الدنیا، بلا جنہوں نے اختیار کیا دنیوی زندگی کو بالآخرت کے، آخرت کے مقابلے میں باعوض کے لیے، دنیا کو اختیار کر کے آخرت چھوڑ دی، دنیا کو فوقیت دے دی آخرت پر، جیسے کوئی نقلی لوٹ لے لے اور اصلی کو چھوڑ دے، سمجھ رہے ہو، یاقوت جواہر کو چھوڑ کر ایسے فضول عام پتھر لے لے، ایسے بدبخت بد نصیب، بہترین سالن کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت اٹھا لے۔ اشتروا اے اختاروا وآثروا، دنیوی زندگی بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے عوض کے لیے، ایسے بدبخت و بدنصیب، دنیا کے خاطر انہوں نے سب کچھ کیا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، جس کے پاس تفسیر روح البیان ہو، یہاں دیکھ لے شاید کے نیچے، اور قیمتی باتیں لکھی اور کچھ واقعات بھی لکھے، اللہ معاف فرمائے، توبہ تو اس آیت کے ذیل میں کہ دو چیزوں کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو، دنیا اور آخرت یاد رکھنا آپس میں ازداد ہیں، دو چیزوں کی محبت ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوتی، یا تو دنیا کو چھوڑنی پڑے گی یا آخرت، آپس میں ازداد ہے، یہ ہو نہیں سکتے ایک دل میں دنیا کی بھی محبت ہو اور آخرت کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محبت ہو تو آخرت رخصت ہو جائے گی، دنیا کو آخرت کی محبت آ گئی، دنیا کی چھٹی ہو جائے گی، اب کیا کرو گے؟ بدبخت بدنصیب تھے یہود، ذلیل الخوار تھے، جنہوں نے آخرت کو ویران کر دے، تباہ برباد کو دنیا کو لے کر۔ اصلی نوٹ چھوڑ کر اور نقلی لینا، سمجھ رہے ہو؟ اب ابدی خوشی کو لے کر عارضی خوشی، ابدی کو چھوڑ کر عارضی لینا، ایسے بدبخت بدنصیب کو دنیا کی محبت جب دل میں بیٹھتا ہے، پھر آنکھوں کے سامنے پٹی آتی، پھر انسانی شکل پر حیوان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، حیوان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے،
وہ صرف سامنے دیکھتا ہے، اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، آگے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے. تو دو چیزوں کو محبت ہے، دنیا آخرت اکٹھے نہیں اسے، اس لیے دنیا اور آخرت آپس میں دو سوکن ہے گوئے قسم، ایک کو لینا پڑے گا، نہیں ہو سکتی. دو سوکن آپس میں کیا ہوتی نا، ٹکراؤ نا، ضد ہے. جیسے ایک آدمی کو دو بیوی ہو، وہ آپس میں سوکن ہے بیویاں، اب ان کو آپس میں کیسے لڑائی ہے. جن کی دو شادیاں ان سے پوچھو، مجال ہے کہ اس دنیا آخرت ایسی یاد رکھیں. دنیا بعض حضرات تک دنون سے مشتق نزدیک ہے، سامنے ہے، اب بعض دفعہ کہ دنیون سے مشتق کمینی، بیکار، گٹھی، بالکل دنی سے مشتق دنیا. بعض حضرات دنی سے مشتق، دنی کے گٹھیا پن کو، بیکار، حقیر، بالکل کسی کام کا نہیں. اور بعض میں فرما کہ دنون سے مشتق نزدیک ہے، سامنے ہے. اور آخرت کے یاد رکھیں ساری چیزیں اجلی ہوئی آنکھوں سے غائب ہیں. آنکھ بند ہوتی ہی آخرت کی چیزیں سامنے آتی اور دنیا اجل جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کی چیزیں موت کے بعد سامنے آتی اور دنیا کی چیزیں غائب ہو جاتی. اور دنیا زندگی میں دنیا کی چیزیں سامنے، آخرت کے غائب ہیں. ایسے بدبخت بس یہ ان کے حرص اور لالچ، دنیا پرستی، دنیا کی محبت اور حب و دنیا راس و کل خطیت تمام پوچھ. چانچہ روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے سیاحت کے ذیل میں. ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں کسی بزرگ کے پاس گیا تھا، وہ بہت مشہور آدمی تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے میں اس کے پاس گیا، وہ بہت مشہور آدمی تھا، عبادت میں ہر چیز میں بہت مشہور تھا. لیکن میں اس کے پاس پہنچے، اس کے حال تبدیل ہو گئے، اس کی عجیب کیفیت تھی. وجہ کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی. دین کو اس نے دنیا کے خاطر استعمال کر دیا تھا. لا حول. آگے فنعوذ باللہ من ذالک. کتنے بزرگ آدمی، مشہور آدمی تھا، لیکن دنیا کی محبت دل میں آ گئی تھی، آخر حال غیر ہو گئے تھے اس. وہ بزرگ کہتے بس میں اعوذ باللہ پڑھ کے وہاں سے نکل گئے. بس یہ حال. آگے شاید آگے چل کر ایک واقعہ آنے اور روح البین وہاں بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک بڑے بزرگ کو واقعہ نکل، بڑا مشہور تھا، شیخ تھا اپنے زمانے کا، لیکن روح نکلتے ہوگا کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ اپنے زمانے کا شیخ و شریعت و طریقت تھے، لیکن روح نکلتے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا اس کو. تو غالباً مالک دینار یا بازید بستامی کو بارے میں ان پتہ کہ آؤ اس کے پوچھو کیا مسئلہ ہے اس کا. وہ ایسے پوچھے کہ آپ اتنے بڑے مشہور بزرگ آدمی تھے اور یہ حال ہے آپ کا، کیا وجہ ہے؟ آپ کے مریدین کتنے ہیں؟ آپ کے تو تقوی و پرہیزگاری کا ڈنگے بج رہے تھے دنیا میں، اور آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ان سے کہ بس چھوڑو، اوپر سے بس راندے درگاہ ہو چکا ہوں، بس رب ناراض ہے مجھ سے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا، آپ بتاؤ. غالباً بازید بستامی نے سے پوچھا تھا، مالک دینار نے. واقعی انشاءاللہ آگے آیت آئے کہ بتا دوں گا. اسے بس چھوڑو، بس ہو گئے بہت. آخر اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہتا یہ اب سے دکھلاؤ کے لیے، میں نے شریعت کو استعمال کہتا تھا نفس کی خاطر. میری شہرت و سب کچھ یاد رکھو اللہ کو. میں نے جو تقوی اختیار کیا تھا مصنوعی، جو تہجد قیام اللیل، اور میں جو شیخ بنا تو لوگ میرے مرید تھے، سب کچھ تھے، یاد رکھنا. یہ میں نے صرف اپنے نفس کی خاطر استعمال کی شریعت کو، اللہ کا رضا نہیں، اللہ کا رضا نہیں. میں نے سب کچھ کہا اپنی شہرت کے لیے، لوگ مجھے شیخ کہے، حضرت کہے، علامہ کہے، سب کچھ کہے. تو میں نے شریعت کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال کیا تھا.
اور بس آخری وقت یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، اسی حال میں مر گیا، کلمہ نصیب نہیں اسے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسے تھوڑی ہے یہ، اسے بار بار بتا، روح البیان ضرور خریدو، یاد رکھ، اس کی اصلاحی باتیں بہت ہیں. کچھ پیسے بچا کر، وہ طلبہ جن کو عربی آتی ہے، عربی نہیں تو مت خریدیں. ہر آیت کے ذیل میں یاد رکھنا، واز نصیحت عجیب باتیں کرتے. خود ماشاءاللہ بڑے ولی گزرے نا، بڑے بزرگ، 10 جلدوں بڑی اچھی تفسیر روح البیان. اس آیت کا ذیل دیکھ کیا باتیں لکھی، اشتروا الحیات الدنیا. یہ دنیا کی محبت. تو اب یہ یہود نے سب کچھ کیا کس وجہ سے؟ دنیا کے خاطر. پتہ تو ان کو اگر ایمان لائے نا تو ہماری ریاست حکومت پیسے ختم ہو جائیں گے. یہی تو بات پتہ تو ان کو، اگر ہم ایمان لائیں گے پھر کہ ہماری حکومت جو عوام پر ہے، ریاست ہے، ہماری بادشاہت ہے، جو اب پیسے آ رہے دنیا کے مزے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو دل سخت ہو گیا. پھر ایسے آگے کہ وقلوبنا غلف، سیغہ کو پہچانو کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. دنیا کی محبت انسان کو کہاں کے لے کے جاتی، کہاں پہنچا دیتی انسان. تو انسان انسانی شکل پر حیوان ہو جاتا ہے. شکل صورت تو انسانوں کی ہے لیکن خصلتیں ان کے پر حیوانوں جیسے ہو جاتی. پھر جس کو متنبی نے کہا قد ضل قوم باصنامهم اما بذکر ریاح فلا، کافور کے بارے میں کہا ہے قد ضل قوم باصنامهم اما بذکر ریاح فلا وتلك سموت وزاناتک اذا حرکوا فضا او حزا. بس اس انسان میں حیوان، وہ حیوان نہیں بولتا، یہ بولتا ہے، بس اتنا فرق. خصلت تو دنیا کی محبت انسان کہاں پہنچا دیتی ہے. اور آگے موقع مل گیا، یاد رکھو، امام غزالی رحمہ اللہ کے احیاء العلوم کو جو شروع کتاب و علم پڑھ لینا. پھر علماء حق، علماء سو، آخرت کے عالم، دنیا پرست عالم پہچان وہ ہم بتا دے گا. آگے موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ زندگی دے دیں تو امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم دیکھنا. پھر خاص اس کی پہلی جلد کتاب علم پر پتہ چل گیا. پھر دنیا کے خاطر اور نفس خواہشات کو شریعت کو استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہی تو یہود میں دین کو استعمال کرنا خواہشات کے لیے. شریعت پر، دین پر عمل کرنا الگ چیز ہے اور ان کو استعمال کرنا الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ شریعت پر عمل کرنا الگ چیز ہے اور شریعت کو استعمال کرنا اپنے خواہشات مفادات کے لیے دنیا اکٹھے کرنے کی الگ چیز ہے. آج کل جتنے بڑے پیمانے پر جو کاروبار ہوتا ہے، یاد رکھ، اب ناراض نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں جی. اسلامی روسی جائز ہے، بس سب کچھ اسلام کو استعمال کر پیسوں کے خاطر. داڑھی نہیں رکھتے، ٹائی پہنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہاں پہ اسلام نظر نہیں، صرف پیسے میں آپ کو اسلام نظر آتے ہیں. صاف ذکر میں اسلام کا استعمال کرو مفادات کی خاطر. ان کو عام طور پر اسلامی بینک کہتے یا جو بھی کہو. اور بھی ادارے ہوتے کہ شرعی نظام کے تحت 100% جھوٹ. نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، ٹائی پہنتے ہیں، پھر کہ انگوٹھوں کے ناخن سے لے کر سر تک شریعت نظر نہیں آتی. اور صرف آپ کو شریعت صاف ظاہر میں شریعت کو استعمال کرو پیسوں کی خاطر. صاف ظاہر ہے شریعت پر عمل کرنا الگ چیز ہے اور شریعت کو استعمال کرنا الگ چیز. جتنے باطل فرقے بدعتی جو کچھ کرتا ہے، یہ انبیاء و مرسلین بزرگان دین کو پیٹ کے خاطر استعمال کرتا ہے، تھوڑی عمل کر رہا ہے. کوئی عمل نہیں، صرف نبی کے نام پر پیٹ پالنا، عشق رسول کے نام پر پیٹ پالنا، اولیاء کے نام پر پیٹ پالنا. خلاصہ یہ کوئی شریعت پر عمل نہیں. غیر مقلد صرف حدیث کے نام پر پیٹ پالنا. اولیاء کو دیکھو، عمل کرنا الگ چیز ہے، استعمال کرنا الگ چیز ہے.
ایسے بے ایمان لوگ ہوتے. شریعت عمل الگ چیز ہے، استعمال کرنا. یہ غیر مقلد حدیث کو استعمال کر خواہشات کے لیے، یاد رکھنا تھوڑی حدیث پر عمل کر رہا ہے. سر پہ ٹوپی رکھنا گوارا نہیں ہے اور نام لے رہا اہل حدیث. جتنے گمراہ اور بے دین اور ہیں وہ باطل فرقے اسلام کا نام لے رہے، اسلام کا استعمال کر رہے. وہی اللہ معاف فرما کے ہر خواہش. مالداروں کو دیکھو، دین کے نام پر پیسے کمانا مختلف طریقے سے. زہد کو جان دینے کیا چیز ہے نام. اللہ معاف فرما. اسلام پر عمل کرنا الگ چیز ہے. اور یہود میں یہ تو خباثت تو تھی نا، بدبختی. وہ اپنی شریعت کو یاد رکھنا وہ خواہشات کے لیے استعمال کرتے تھے. سب کچھ معلوم کب جہنم جا رہے، سب کچھ معلوم، صرف پیسوں کی خاطر. پتا تو نہیں. زہد اور تقوی کو جانتا نہیں کیا چیز ہے. تو بتا رہا ہوں شریعت پر استعمال کرنا الگ چیز ہے اور عمل کرنا الگ چیز ہے. صرف مالوں میں آپ کو شریعت نظر آتی. پیسے ہیں جیسے ہمارے اکثر آپ کسی دال سے دو سوالات بہت آتے ہیں، ایک میراث کا سوال ہے اور ایک کہیں طلاق کا سوال کہ میراث میں پیسہ ملے گا نا اور طلاق میں بیوی نکل جائے گی، دونوں خواہشات کے لیے. صرف میراث میں شریعت نظر آتی ہے اور طلاق میں شریعت نظر آتی ہے. میراث میں پیسے ہیں، یہاں بیوی ہے. پیسوں سے بھی نفس خوش، کھانے پینا، بیوی سے نفس خوش، جذبات پورے ہوتے ہیں. داڑھی میں آپ کو شریعت نظر نہیں آتی، نماز میں شریعت نظر نہیں آتی، لباس میں شریعت نظر نہیں آتی، رہن سہن میں شریعت نظر نہیں آتی، اخلاقیات میں نظر نہیں آتی، زہد و تقوی میں نہیں آتی، ایثار میں، ہم بھائی چارگی میں، ہمدردی خیر خواہی میں اسلام نظر نہیں آتا، شریعت نظر نہیں آتی. صرف خواہشات میں، پیسوں میں آپ کو شریعت نظر آتی ہے کہ شرعی اصولوں کے تحت کاروبار، شرعی اصولوں. اور نعرہ کے مفتیوں کے استعمال کرتے، بس وہ بھی اس جیسے ہوتے. وہ بھی کرسی پہ بیٹھا مفتی صاحب ایسے کیسے شریف فتوا دیتے. توبہ توبہ. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا الگ چیز ہے، شریعت کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. اب ہمارے ہاں یاد رکھنا یہ جو موجود مالدار ہے وہ شریعت پر عمل نہیں، شریعت کو استعمال کر رہا ہے مالداری کی خاطر. بڑے پیمانے پر پیسہ دیں، وہاں کسی غریب مر جائے مجال ہے کہ کچھ پیسے دے دے چلے گا خیر خواہی کے اسلام کا. نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، سمجھ رہے ہو. تہذیب میں تم ہر چیز میں بالکل مغرب کہیں دل داد ہیں. کھانا بھی ان کی طرح، رہنا بھی ان کی طرح، لباس بھی ان کی طرح، ہر چیز ان کی طرف، صرف پیسے پہ شریعت کی طرف. یہ اپنے خواہشات کے لیے کہیں شریعت کو استعمال کرنا یہ اور چیز ہے. جتنے بھی اکثر ادارے ہوتے ہمارے جتنے مالدار طبقے جو مسلمانوں کو دیکھو سر شریروں سے مختلف ہیلے بہانوں سے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، صحیح بات ہو اپنے مفادات کا غلط استعمال کرنا. میں یاد سمجھا رہا تھا کہ شریعت پر عمل کرنا اور چیز ہے اور شریعت کو اپنے خواہشات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور دنیوی اغراض اور مقاصد کے استعمال کرنا اور چیز ہے. یہی تو تباہی و بربادی یہود میں یہ چیز لے ڈوبی تو ان کو. وہ دین کو دنیا کے خاطر استعمال کرتے تھے، دین پر عمل نہیں کرتے تھے، استعمال کر دین کو خواہشات کی خاطر. سمجھ تم؟ یہ مشکل کا. اولئک الذین، یہ وعید یاد رکھنا، اولئک الذین وعید ہے، ڈرانا ہے، دمکانا ہے. باعوض ہے، جو نقلی پیسوں کو لے کر اصلی کو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو؟
ابدی خوشی کو، راحت سکون کو چھوڑ کر عارضی اور چندرد خوشی کو لے لے، کون سی انسانیت ہے، کون سا عقل مندی؟ روٹی اور بہترین سالن کو چھوڑ کر کے گھاس کا انسان، کون سا انسان سمجھے گا اس کو؟ لیکن دنیا کی جو محبت آ جاتی، یاد رکھا، پھر انسان انسانی سے نکل جاتی ہے پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین، حال ان لوگوں کا، حملوا التوراۃ، جن کو تورات دیا، ثم لم یحمل، عمل نہیں کیا، حمل سے مراد عمل کرنا ہے، جن کو تورات عمل کرنے کے لیے دی گئی تو انہوں نے عمل نہیں کیا، کمثل الحمار یحمل اسفار، یہ توبہ توبہ۔ یہاں وہ بزرگ کو واقعہ لکھا روح البیان ہوئی اس آیت کے نیچے، بہت مشہور آدمی تھا، اگر نام نہیں پتا کسی بزرگ ملنے کے اس کے پاس، اس کا حال بہت غیر تھا، وجہ کہ اس دین کے ہوتے اس کو دنیا دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی، یہ دنیا کی محبت آ گئی، دین اور دنیا اکٹھے نہیں ہو تو بہت مشکل ہے، ادرک اجداد ہیں، وہ بہت کم لوگوں کے مالداری کے ہوتے ہوئے کہ فقیر بن جائے، وہ لاکھوں میں بڑی مشکل سے ایک دو آدمی ملیں گے، کروڑوں میں، مال کے ہوتے ہوئے پھر بھی فقیر ہو، مالداری کے ہوتے ہوئے پھر بھی ملنگ ہو، ایسے نہیں ہوتے، بہت کم، شاذ نادر۔ جب مال آ جاتا ہے تو اس کی خناسیت آ جاتی، دماغ غرور، تکبر و ناز و نخرے چیزیں آ جاتی ہیں، اور دین سے دوری خود خود آ جاتی ہے، پھر رفتہ 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 وہ شریعت سے دور ہو، پھر دنیا کو اور پیسوں کو اپنے خواہشات کے، شریعت کو اپنے خواہشات کے استعمال کرے گا، شریعت نام پر کمائے گا پیسے، کلمۃ حق، اسلام کے نام پر اور شریعت کے نام پر، یاد رکھنا، دنیا پرستی، خلاصہ یہ۔ چند جو بزرگ کے آگے شیخ اسماعیل واقع نہ کہ فنعوذ باللہ، اللہ سے اس سے پناہ دے، انسان شریعت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، سب سے سنگین جرم، اور یہی تو یہود میں یہ بدبختی تھی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اور یہاں ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے اس نے، ایسے بطور لطیفے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، روح البیان بھی یہاں ہے اس آیت کے ذیل میں، ایک بوڑھی، جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی نا مصر کی منڈی میں، کون خریدے گا، تو دنیا کے لوگ، تو ایک بوڑھی عورت، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ صرف کہیں ایک سوت کے کہیں داغے جلک 10، وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس یہ چھوٹا سا داغا ہے نا، تو میں صرف یوسف کے خریداروں میں کیا شریک ہونا چاہتی ہوں، بس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یوسف کے خریداروں میں نا کہ میرا نام بھی کیا آ جائے، میں اس لیے آئی، میرے پاس باقی مال دولت کچھ بھی نہیں، اس کو پتہ کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، میرے پاس وہ پیسے نہیں، وہ چیزیں نہیں، معمولی سی چیز داغا لے کر آئی ہوں، یہ داغا کے عوض میں یوسف صرف مجھے مل جائے، یہ میرا خواب ہے، کچھ بھی نہیں، مجھے معلوم ہے، صرف ان کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو جائے، کہ کتنے لوگ آئے تھے خریدنے کے روم میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ اگر ہو میں بھی شریک ہو جاؤں، سنا ہے کل کے دربار میں ہجوم میں عاشقان ہوگا، اگر ہو اجازت ہو میں بھی شریک ہو جاؤں، سنا ہے کل کے دربار میں ہجوم میں عاشقان ہوگا۔ تو یہاں عشق حقیقی کی بات ہے کہ یاد رکھنا، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، اور عشق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ سے، دین سے ہوتی، تو وہاں بوڑھی عورت نے کہا، اسے مجھے معلوم کہ میں اس چھوٹے سے داغا سے یوسف کو نہیں خرید سکتی، صرف اس لیے آئی ہوں نا کہ یوسف علیہ السلام کے جو خریدار ہے، کتنے لوگ آئے خریدنے کے لیے ایک فہرست میں، تو اس فہرست میں میرا نام بھی ہو جائے، ایک بوڑھی عورت بھی آئی تھی کہ خریدنے، اتنا عشق تھا۔
فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينصرون، ان کی مدد ہوگی. اور وجہ ہے کہ نا وقالوا قلوبنا، دنیا کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا تھا. اب مجال ہے کوئی نصیحت قبول کرے، ہو نہیں سکتا. یہ وقالوا قلوبنا، دنیا کی محبت، دنیا پرستی اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی، یہ یہود کے دلوں کو پتھر سے زیادہ مضبوط کر دیا تھا، بالکل سخت کر دیتا. غلف چاروں طرف سے بند ہے. جیسے چیز کو آپ کیا کرو، پلاسٹک میلے پہ پھر پانی میں ڈالو، کچھ بھی نہ پانی جائے کہ نہ مٹی جائے، کوئی چیز نہیں جائے. کیسے بدبختی اور شقاوت کے پردوں میں ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں. اگر غلاف کی جمع ہو تو ایک کہنا ہے بدبختی اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کے جو فرد، اس میں ہمارا دل لپٹا ہوا ایسے. لہذا آپ جتنے بھی نصیحت کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی. جیسے آپ ایک آدمی کو کمرے میں بند کرو، پردے لٹکا دو، سورج ہو، دنیا کی روشنی ہو، اندر پھر اندھیرا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں. دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، پردے لٹکاؤ، سب کچھ کو لیٹیں ہو جاؤ، باہر روشنی ہو، دوپہر بالکل، اندر روشنی ہوگی. وقالوا قلوبنا، یہ بڑے شوق سے کہتے تھے، ایسے بے غیرت و بے شرم تھے. کوئی کیا فرق پڑتا، یہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں. ہمیں نصیحت نہ کرنا اگر اخلف کی جمع ہوں، آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب مزید یہ ان کے تکبر و غرور اور ناز و نخرے کی انتہا تھی. اب ہمیں نصیحت نہ کر، بیٹھو اپنے سے، اس متکبرین کی عادت ہے. استکبرت، آپ کسی ہمیں نصیحت نہ کر، میں بہت جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، قلیل یا نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل 99% کفر، 1% ایمان. نہ ہونے کے بعد کیا فرق؟ یا قلیل بمانے معدوم کو، معدوم کچھ بھی نہیں. بس کرے پانسی کے وقت فجر کے بعد اور سورج نکلنے اس پہ کریں، یہ ان سے شریف مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومتوں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. ان سے پوچھو کہ شریف مسئلہ ہے نہیں. شریعت سزا کے خاص وقت مقرر نہیں ہے. شاید یہ حکمت حکومت، شاید اس وقت لوگ سب سو رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے تاکہ ہنگامہ وغیرہ نہ ہو. اگر کوئی عورت کے لاش ملے کہیں سے تو کہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان، ضرور یہ تو علاقہ ہو اور محلے کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا نا. اگر اسلامی ملک کے مسلمانوں کو محلہ ضاربت مسلمان عورت ہے. کسی چیز قسطوں پر خریدنا، اس کے اپنی قیمت سے زیادہ، مثلا موٹر سائیکل ہے، قیمت اپنی مارکیٹ سے 40,000 روپے اور قسطوں پر 60,000 ہے، تو پہلے سے بتا دے. یہ نہ کہے کہ اگر ابھی پیسے دو گے تو 40,000 کی، اگر بعد میں دو گے تو
60,000. یہ تو قیمت متعین ہی غلط ہے. ہم پہلے سے بتا دیں بھائی یہ موٹر سائیکل ہے, اس کی نقد قیمت 40 ہے اور قسطوں پر 60 ہے. اب تیری مرضی جو پسند کرو, پہلے سے قیمت طے کر لے کہ آنے سے بھائی یہ موٹر سائیکل ہے, یہ نقد قیمت ہے, یہ ادھار ہے. اب وہ اپنے اس کی مرضی جو پسند کر, پھر صحیح ہے. لیکن ایک دفعہ قیمت طے ہوگا نا, اگر لیٹ ہونے کو اضافہ جائز نہیں ہے, قسطوں کبھی لیٹ ہو جاتی ہے نا, تو اب مزید پھر کہ لینا جائز نہیں ہے. کیا یہ حدیث میں ان الفاظ کا کوئی حدیث ملتی ہے کہ تبلیغ حضرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے, وہاں سے کہ یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ نے رونے لگے اور فرمایا میری ایک امت تھی جنت کے بجا جا. نہیں ایسے کوئی حدیث نہیں, پتہ نہیں. صرف یہ ہے حدیث میں ایک جنازہ آتا, آپ اٹھے فرماتے ہو, آپ اٹھے جنازے کے لیے, یہ اگچے ہو یہاں تک, آگے نہیں ہے, اپنی طرف سے باتیں کر رہی ہے. حدیث کے صرف الفاظ ہے, ایک جنازہ آوا تو آپ اٹھے, اگرچہ یہودی کا جنازہ تھا آپ اٹھے سے تو الگ بات, آپ کیوں اٹھے تو بات کے بعد آپ نے فرشتے بھی ساتھ ان کے لیے. صرف حدیث یہاں تک کے, اور آگے آپ رونے لگے میری ایک امت ہے, یہ نہیں حدیث میں, اپنی طرف سے مار رہے ہیں. حدیث کا صرف یہاں تک, بس ایک جنازے کے آپ اٹھے تھے بس. بیچارہ اکثر اپنے طرح, اکثر ہمارے تبلیغ حضرات ہے, یہ واعظین ہیں, خطباء حضرات ہیں. ایک بس جنازہ گزر کر آپ نے رونا, جنازہ آپ روئے نہیں تھے, آپ اٹھے تھے جنازے کے, صرف ہے جنازہ گزر آپ اٹھے تھے صرف. وہاں وہ کہا کہ محدثین پہ تعبیر کا آپ کیوں اٹھے, تو مقصد الگ ہے. لیکن آگے آپ روئے تھے, وہ فرما کہ میری امتی جہنم جا رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, حدیث میں نہیں ہے. تبلیغ حضرات فرماتے کہ علماء کے لیے 1 سال لگانا بہت ضروری. یہ علماء کے لیے سزا ہے, ان کی اصلاح کیوں نہیں مانتے؟ جب علماء عمل نہیں کریں گے تو یہ سزا ہوگی کہ عام آدمی کو اصلاح کرے گے, پھر یہی تو تباہی اور بربادی ہے. دید عبرت ہے. 8 سال 9 سال آپ مدرسے میں لگے, آپ انسان نہیں بنے نا, نہ آپ کو حلیت ٹھیک ہے, نہ آپ کا لباس ٹھیک ہے, نہ آپ کا کھانا پینا, بس ظاہر بات وہ بیچارہ آپ کو لے جائیں گے. پھر اب ناراض نہیں ہونا, ان کو پتہ کہ یہ عمل نہیں کرتے, ان کا لباس بھی عجیب سا ہے, کھانا پینا بھی جیسا ویسا. آپ دیکھ رہے یہاں ٹھیک نہیں تو وہاں جا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے کہ یہاں کہ اصلاح نہیں ہوتی, تو خود اپنے کر جو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے اصلاح نہ ہو سکے اور احادیث پڑھ کے اصلاح نہ ہو, تو ظاہر بات پہ راوڑ جا کے اس کی اصلاح ہو جائے گی. پھر اور یہی علماء کی سزا کے اتنا کافی, ایک عام آدمی کو اس کو نصیحت کرے کہ آپ کی اصلاح نہیں, میں اپنا اصلاح کر رہا ہوں. یہ ڈوبنے اور مرنے کا مقام ہے, سمجھ رہے ہو؟ ترفق ایھا المولا علیہم لان الرفق بالجانی عتاب. بولے ان کو موقع کیوں مل گئے اعمال کو دیکھ کر. اب ظاہر بات یہ تو علماء کے مرنے کا مقام ہے نا, ایک باہر کا آدمی کو نصیحت کرے اس کو. یہ اللہ معاف فرمائے, ہم دیکھتے رہتے بس, پڑھتے ہوئے اصلاح نہیں ہوتی بس. اور پڑھائی کا خشک مضمون چلتا ہے, اصلاح بات ہے بہت, ہمارے تربیت کا نام نشان نہیں. مسئلہ یہ ہے صرف خشک مضامین چلتے رہتے بس. آؤ پڑھا اردو کی شعر پڑھا, چلو یہاں سے بس. اگر طالب علم جیسا بھی ہو, درس سے زیادہ یاد رکھنا, کچھ مفید باتیں اصلاحی باتیں ضروری ہے. ہفتہ میں مسلسل مضمون پڑھنے سے دماغ خشک ہو جاتا ہے, ڈیٹ بنتا ہے. اگر فنی کتاب جیسا بھی ہو, بیچ بیچ میں کچھ اکابر کے واقعات, بزرگان دین کے واقعات, انبیاء مرسلین, پھر دیکھ اصلاح ہوگی یا نہیں. ذرا یہ تو جب کچھ مطالعے ہو تو کچھ جانتا ہوں مطالعے, اب صرف ایک اردو شرح دے کر کے ٹرکاتا ہوں کہ خاک جب اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی اصلاح کرے گا. ہمارے یہاں یہ کمزوری ہے.
اب ناراض میں حقیقت بتا رہا ہوں، بہت کمزوری ہمارے، اصلاحی باتیں نہ ہونے کے برابر. ہزار علم کے تو بڑا علم چاہیے، بہت مطالعہ بھی چاہیے اصلاحی باتوں کے لیے. وہ بیٹھے بیٹھے آپ اردو کتابوں سے مفت نہیں ملتی، آپ کس کے سب کچھ آپ کو قربان کرنا پڑے گا. دن رات ایک دنیا وہ مافیہا سے بے خبر، دوستوں سے لا تعلق دوری دور، تب جا کے علم آپ کو آئے. کیسے تھوڑی جیسے ہوتا ہر شخص علامہ بنتا پھر. علم کے علم لا یوتی کا بادہ ہو حتیٰ توتی ہو کل کا، جیسے ہمارے طلباء کرے کبھی سی سب چھٹیوں کے چکر میں. مجھے 32 سالوں کے میں نے آج تک عید الاضحیٰ گھر پہ نہیں گزارے. 32 سال ہو گئے مجھے، 32 سال ہو گئے مجھے مدرسوں میں، 29 سال ادھر اور 3 سال بلوچستان میں. آج تک مجھے عید الاضحیٰ گھر پہ نہیں گزاری. 32 سال ہو گئے مدرسوں میں، اور کبھی تعطیلات میں گھر نہیں گئے شعبان رمضان میں. بہت مشکل کام ہے میرے بھائی. اب ہمارے ابھی سے پیاسے اونٹ کی طرف سب کے دھیان گھر کی طرف ہے. اب کل چھٹی ہو جائے گا باقی بھائی جائے گا جلدی آئے گا دیر سے. یہ جائے گا جلدی آئے گا دیر سے. خاک عالم بنے گا تو ساری توجہ چھٹی کی طرف ہے. اس طرح ہوتا ہے شخص علامہ بنتا میرے بھائی. ابھی سب کچھ بعض اوقات خیر بعض کی مجبوری ہے نا، وہ الگ چیز ہے. لیکن بعض ایسے خوار بیٹھے وہ کیا کریں گے؟ تو جک ماریں گے جا کے، کیا کریں گے؟ بعض کی مجبوری ہے، سمجھ رہے ہو. اور اکثر کیا ہیں ایسے خوار ہے ادھر. ہر عبادت یہاں سے چھٹی کبھی عبادت وقت خاص ہے، لیکن علم کے لیے چھٹی نہیں ہوتی. ہونا تو یہی چاہتا کہ اب چھٹی کو غنیمت سمجھتے. کوئی تفسیر دیکھتے، بزرگان دین کے حالات دیکھتے، کتاب دیکھتے، کتنا فائدہ ہوتا ہے. نہیں چھٹی، بس چھٹی، کتاب بند، چھٹی. پڑھتے تو بہت کو عالم نہیں بنتا ہے، بہت مشکل کام ہے. مجھ سے پوچھا کہ میرے بھائی علم حاصل کرنا کار بادشاہ. 32 سالوں کو مجھے آج تک عید الاضحیٰ گھر پہ نہیں دیکھے. جب سے میں نے قادرانی شروع کی الف با، اور وہ دن اور آج کے دن ہے مدرسہ. اور کبھی شعبان رمضان گھر پہ نہیں گئے مدرسوں میں. علم کے بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ. اب سب کے چہرے کے ہیں مرجے ہوئے، سمجھ رہے ہو. سلام علیکم، سلام علیکم، جسمی ہا ہونا قلبی لدیکم. بیٹھا ہوا کلاس میں پہنچا ہوا ادھر حضرت، سمجھ رہے ہو. بکرا ذبح ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہو. گوشت کباب بن رہا ہے ماشاء اللہ. اب حضرت بیٹھا ہوا ٹانگ میں ٹانگ چھڑا کر کباب کھا رہا ہے. ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، سمجھے. بہت مشکل کام ہے. جب کسی اور چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے انسان علم کا نہیں ہوتا ہے. پھر اگرچہ بیوی کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہو ہے ان کے طریقے سے وقت ہوتا ہے ان کے. سب انسان کے لکل شیء آفات ولا علم آفات. آپ کی چھٹیاں بھی آپ کی تباہی بربادی، ہر چیز علم کے تباہ و بربادی. لکل شیء آفات ولا علم آفات. عالم بننا ہو تو ہر شخص عالم بنتا. پھر میرے بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق. حلقہ 11 کو بالکل محدود کرنا پڑے گا، بالکل محدود نہ ہونے کے برابر ہے. تب جا کے علم آپ کو آ جائے گا. پھر اگر کوئی آدمی کسی قتل کرے اور پھر فیصلہ کر کے کچھ مال دیتے ہیں تو کیا قیامت دن ان سے پھر جی ہاں پیسوں سے جان نہیں چھوٹے گی؟ وہ الگ چیز ہے. یہ تو قصاص و دیت، یہ تو دنیوی معاملات ہیں، یا آخرت کے نظام الگ ہے. اس لیے حدود و قصاص ایک کفارات الذنوب نہیں، یاد رکھنا. حدود اور قصاص ایک کفارات الذنوب نہیں ہے. یعنی قتل کرنے سے یا فدیہ دینے سے یا یہ کفارت
دیت دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا. آخرت کا نظام الگ ہے.